بھی کیا ہے بھائی؟ مسئلہ توحید مسئلہ توحید جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے اور جس انداز میں انہوں نے مانا ہے، اسی انداز میں آپ نے ماننا بھی ہے اور اسی انداز میں بیان بھی کرنا ہے۔ اب جو مسئلہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مانتا ہے اور اسے بیان کرتا ہے، وہ اصل میں ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے والا ہے، اور جو گڑبڑ کرتا ہے، میٹھی میٹھی مسئلے بیان کرتا ہے اور کوڑے کڑے مسئلے چھوڑ دیتا ہے، تو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی توحید کہاں سے چلی ہے؟ وہ سب سے پہلے سما سے چلی ہے۔ اذ قال لأبی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، میرا ابا ما لا تعبد، تو کیوں عبادت کرتا ہے ان کی لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی ابتدا مسئلہ سما سے ہوتی ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ سنتے کوئی نہیں ہیں، جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ سنتے کوئی نہیں ہیں، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہو وہ سنتے کوئی نہیں ہیں۔ لا یسمع ولا یبصر، اور جن کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں وہ دیکھتے بھی کوئی نہیں ہیں۔ ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ ان سے مانگ رہے ہیں نا وہ کخ بھی کام کرنے کے قائل نہیں ہے، ان کے اختیار میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر پکارنے کا فائدہ، عبادت کرنے کا فائدہ؟ مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ ہمارے حال کو دیکھتے بھی ہیں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ دینے پہ قادر بھی ہیں۔ یہ تین باتیں جس کے اندر ہونا، جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہو ما فوق الاسباب، دیکھنے کی صلاحیت ہو ما فوق الاسباب، اور دینے کی صلاحیت ہو ما فوق الاسباب، وہ معبود ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بتلا دیا یہ ملت ابراہیم ہے کہ جو ما فوق الاسباب سننے کا اور ما فوق الاسباب دیکھنے کا اور ما فوق الاسباب کچھ کر سکنے کا اختیار صرف اللہ میں مانتا ہے، وہ ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہے۔ جو غیروں میں بانٹ دیتا ہے وہ ملت ابراہیمی پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اسی ملت کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے اتنا اپنے آپ کو پکا اور مضبوط کیا ہے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعقوب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اللہ نے ان کا بھی ساتھ ذکر کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے۔ دادے کا بھی یہی انداز ہے اور پوتے کا بھی یہ انداز ہے، دادا بھی اللہ کا نبی اور پوتا بھی اللہ کا نبی، سبحان اللہ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، وصیت کی ایسی بات کی، بہا اسی ملت ابراہیمی پہ رہنے کی، اسی کو پر چلنے کی، اسی کو پر پکا رہنے کی وصیت کی ہے حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو ملت ابراہیمی پہ قائم رہنے کی وصیت کی ہے۔ اور آگے ان الفاظ میں فرمایا یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، لہذا تم نے اسی پہ پکا رہنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارے اوپر جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور یہی دعا ہم کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جنازے کے اندر جو ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو موت دے تو ایمان والی موت دے، زندگی اسلام والی اور موت ایمان والی۔ اسلام ظاہر اسلام پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے،
قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، نبی پاک کی سنت کے مطابق چلنا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان عقیدہ مرتے وقت عقیدہ درست ہو، ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اوپر موت آئے نا اس وقت تم ملت ابراہیمی پہ چلنے والے ہو۔ یہودیوں کو سمجھاؤ، یہودیوں تم بھی حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو، اور عیسائیوں تم بھی حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو، اور مکہ کے مشرکوں تم بھی حضرت ابراہیم کا نام استعمال کرتے ہو۔ سب یہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم ایک طرف ہو کر رہنے والا، ہر طرف سے منہ موڑنے والا، ایک خدا سے جوڑنے والا تھا۔ مسلمہ، جہاں اللہ نے فرمایا اسلم، فرمایا اسلمت لرب العالمین، مسلم تھا، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والا تھا۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم کا مشرک پارٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں، لیکن مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے بتلا دیا حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم کا مذہب یہودی نہیں، حضرت ابراہیم نصرانی نہیں تھے، حضرت ابراہیم کا مذہب نصرانیت نہیں۔ یہودی بدل گئے، انہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، شرک کر لیا اللہ کے ساتھ، اور عیسائی بدل گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، شرک کر لیا اللہ کے ساتھ۔ مشرکین مکہ بدل گئے، انہوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ کے فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں بنانا شروع کر دیا ہے۔ وہ بدل گئے، اپنے اپنے دین کو بدل دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موت تک خود بھی نہیں بدلا ہے، اوروں کو بھی نہ بدلنے کی وصیت کرتے گئے کہ خیال کرنا جب تمہاری موت آئے تو ملت ابراہیمی کے اوپر موت آنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر تم ملت ابراہیمی سے ہٹ گئے تو پھر بیوقوف بن کر موت آئے گی تمہاری، اور بیوقوفوں کے لیے کوئی کامیابی۔ لہذا آخر الزمان پیغمبر ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہے، تو جو ملت ابراہیمی پہ چل رہا ہے سمجھو وہ سچا ہے۔ وہ کیا ہے؟